السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین سا خوبصورت سا ویڈیو جو بنگار پیٹ مسجد رحیم کی سنگ بنیاد پر حضرت مولانا PM مزمل صاحب رشادی دامت برکاتہم کا خطاب لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کر دیا تھا، لیکن کسی وجہ سے دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں۔ بغور آپ کہے اس کو سمت فرمائیں، اور آخر میں ہمارے چینل کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہی نہیں، تمل ناڈو، آندھرا اور تلنگانہ اور مہاراشٹر ہی نہیں، بلکہ اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک کے اندر مختلف مقامات پر آپ کے خطابات کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ جب بھی فون کرتا ہوں تو حضرت کہتے کہ مولانا محبوب نگر میں، کبھی کہتے کرنول میں ہوں، کبھی شولہ پور، کبھی حیدرآباد۔ کل معلوم ہوا کہ حضرت کل رات پروگرام میں اڑیسہ میں تھے، بہار کے آگے۔ آج کے اس جلسے کے لیے اس لمبے سفر کو طے کر کے الحمدللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ بہت پہلے آ چکے ہوتے، لیکن 1 گھنٹہ فلائٹ تاخیر ہونے کی وجہ سے، پھر بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان قدم رنجہ فرمایا۔ حضرت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ انشاءاللہ آپ حضرات کی مستجاب دعاؤں کے ذریعے سے انشاءاللہ ایک مسجد تعمیر ہوگی، اور اس کا نام رکھا گیا ہے مسجد رحیم۔ اور حضرت کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں، ہمارے شہر بنگار پیٹ میں یہ ایک مسجد کی تعمیر مکمل ہو کر کے اس کا افتتاح ہوتا ہے تو دوسری مسجد کے سنگ بنیاد کا جلسہ رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے اس وقت کی حکومت جو مختلف علاقوں کے مختلف نام بدل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ شہر بنگار پیٹ کا نام مسجدوں کا شہر رکھا جائے گا۔ میں حضرت والا سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں، دیر سے پہنچا۔ کبھی کبھار اتفاق ہو جاتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں۔ وعدہ تو تھا حاضری کا، اگر کوئی ایسا عذر آ جائے جس کی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکے
تو پھر اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور یہ بات سنو، جان بوجھ کر وعدے کی خلاف ورزی کرنا کبیرہ گناہ۔ آتوں بولے تو آنا، دیتوں بولے تو دینا۔ آتوں بولے ایسا کوئی شرعی عذر آ گیا جس کی وجہ سے آدمی اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ موسم آج کل بڑے عجیب و غریب چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے سفر بہت مشکل ہو رہا ہے، اور وہ بھی فلائٹ کا سفر مجھے قطعاً پسند نہیں۔ فلائٹ میں بیٹھ کر اترنے تک میرا تقویٰ بھی ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، کئی کو اس لیے کہ اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں۔ سفر مہنگا بھی، سفر خطرناک بھی، مصیبت میں خدا بہت یاد آتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جہاں تک ہو سکے ٹرین اور کار اور بس کا سفر کرتا ہوں، بہت مشکل سے دور کا ہو تو فلائٹ کا، اب وہ بھی تاخیر سے پہنچی، اور اس کے علاوہ وہ ایئرپورٹ میں کیا فضیلت ہے معلوم نہیں حضرت، اتنا چیکنگ کرتے علی کپڑے نکالنا ایک باقی ہوتا ہے۔ مشنری کے دور میں یہاں ایک چیکنگ، پھر وہاں گئے وہاں چیکنگ، وہاں گئے وہاں چیکنگ، وہاں گئے وہاں چیکنگ۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ایئرپورٹ کے ظلم پر ایک تقریر کرنے کا ارادہ ہے۔ بہت ستاتے انسانیت، بوڑھے دیکھتے نہیں، عورتیں دیکھتے نہیں، بچے دیکھتے نہیں، خواہ مخواہ چلاتے۔ حکومت کا درجہ ایک باپ کا ہوتا ہے، اور ماں باپ اپنے بچوں کی راحت کا پورا خیال کرتے ہیں، اور یہ ایسے ماں باپ ہیں کہ اپنے بچوں کو تکلیف ہی تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ میں عنوان سے ہٹ جاؤں گا، معافی اس لیے ماں کے بچوں کو جاؤ یہ بچہ سنتا نہیں، موبائل دیکھتا، جاؤ۔ تو دیر سے پہنچا، میں مولانا انس صاحب سے بھی گزارش کیا، مولانا کلیم اللہ صاحب باقی دامت برکاتہم، مولانا نعیم صاحب ارشادی دامت برکاتہم، سب ہیں، ان کے تقریریں ہی کافی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مولانا، ان کی بھی تقریریں ہیں، آپ کون سے بھی وقت آ جاؤ چل جاتا۔ الحمدللہ آ گیا ہوں۔ اب ہمارے سامنے 2-3 کام ہیں۔ ایک مقصد کا کام سنگ بنیاد، دوسرا ظہر کی نماز تو پڑھنا ہی ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، ماشاءاللہ کیا خوشبو چاہتی ہے، تو ٹکی بریانی دکھتی آج ہے، تو کھانے کا بھی انتظام ہے، سنگ بنیاد بھی کرنا، دعا بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا جلدی، اور اطمینان سے بیٹھ کر کھانا بھی کھانا ہے۔ تو لمبا بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف 2-2.5 گھنٹے بول کر ختم کر دیتا ہوں۔ دوستو 2-3 باتیں سن لیں، ایک واقعہ بولوں گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس، بڑی لمبی تفسیر ہے اس کی۔ زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ بڑی عجیب بات ہے، سنے ہوں گے آپ لوگ، زمین کو بنانے کے بعد اللہ گھر بنایا، زمین کو بنانے کے بعد گھر وہاں بنایا جہاں زمین بنانا شروع کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ باریک جملے موٹے دماغ میں سمجھ میں نہیں آتے۔
زمین کو بنایا اللہ تعالیٰ، اس میں سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور سب سے پہلے اپنا گھر کہاں بنایا؟ جہاں سے زمین کو بنانا شروع کیا اللہ تعالیٰ، وہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ مفسرین کا فرمان ہے کہ زمین کی ابتدا کہاں ہے؟ جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو ہلو بول رہی نا، ناشتہ بھی کرے نہیں۔ زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جہاں اس وقت اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر زمین میں بنایا، اور قیامت کب آئے گی؟ پوری دنیا میں ایک بھی مسجد نہیں رہے گی، تب قیامت آئے گی۔ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے میں کر رہے ہیں۔ یہ کائنات کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے میں کر رہے ہیں۔ مسجد حضور کی امت کا خاصہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمین میں مسجدیں تھیں، لیکن فرق ہے، توجہ کے ساتھ سنیں نوجوانوں مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی زمین میں مسجدیں نہیں بنی، ہر نبی کی امت میں مسجدیں تھیں۔ آدم کے زمانے میں مسجد وہ ایک کعبۃ اللہ اور اطراف کا حلقہ کافی تھا، کیونکہ حضرت آدم کی کل اولاد، پوتا پوتی، نواسے نواسیاں سب ملا کر 40-44 ہزار کا ذکر آتا ہے، اور اس کے لیے اتنی مسجد کافی ہے، کعبہ، کعبے کے اطراف کا حلقہ۔ پیغمبر سے پہلے بھی مسجدیں تھیں، ہر نبی کے دور میں مسجدیں، نوح کے زمانے میں مسجدیں، نوح علیہ السلام کی مسجد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں اور موسیٰ علیہ السلام کی مسجد، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی مسجد، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں، ہر نبی کے دور میں مسجدیں تھیں۔ میرے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی دنیا میں مسجدیں اور بہت زیادہ، جیسا کہ مولانا نے ایک اشارہ متن کے طور پر دے پیش کیا، کسی نبی کی امت میں اتنی مسجدیں نہیں، رب کعبہ کی قسم، جو ہمارے نبی کی امت میں مسجدیں ہیں۔ کیا عجیب بات بتائی مولانا، ایک مسجد کا تعمیر کا، تکمیل کا اور افتتاح ہوتا ہے تو دوسری مسجد کی سنگ بنیاد کا جلسہ ہوتا ہے۔ ایک وقت مولانا نے فرمایا، ایک وقت وہ آئے گا کہ بنگار پیٹ کا نام بدل کر مدینۃ المساجد پڑ جائے گا۔ مدینۃ المساجد، مسجدوں کا شہر، عربی میں شہر کو، سٹی کو مدینہ کہتے ہیں، اور سنگل کو مسجد کہتے ہیں، جمع کو مساجد کہتے ہیں۔ پیغمبر سے پہلے بھی زمین میں مسجدیں تھی، پیغمبر کے بعد بھی مسجدیں، سب سے زیادہ مسجدیں میرے نبی کی امت میں۔ جس وقت بابری مسجد شہید ہوئی، اسی دن ملک کے اندر 600 جامعہ مسجد کے سائز کے برابر مسجدوں کا سنگ بنیاد پڑا۔ اور آج ریسرچ ہے کہ بابری مسجد سے پہلے، شہادت سے پہلے ملک میں اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی مسجدیں بابری مسجد کی شہادت کے بعد بنی اور بن رہی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مسجد گئی، ملک میں ہزاروں مسجدیں بنی الحمدللہ، اور بنتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ثم انشاءاللہ۔ پوائنٹ اور نقطہ بتاتا ہوں، سنو۔ پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء آئے، کتنے انبیاء آئے؟
20 پر 3990 پر 9 انبیاء دنیا میں آئے. یہ عدد پکے نہیں، ایک اندازہ. انبیاء کے بارے میں حدیثوں میں تعداد ہے. ایک جگہ آقا نے فرمایا 1,24,000 کل انبیاء. ایک جگہ آقا نے فرمایا 1,80,000 کل انبیاء. اور ایک جگہ منقول ہے کہ 2,60,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ میرے نبی سے پہلے ہی تمام انبیاء آئے. میرا نبی آخری نبی، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میں اسٹیج میں بیٹھے ہوئے حضرات علماء جو میرے ساتھیان ہیں، میرے ہم عمر ہیں، بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں، عنوان کون سا بھی کیوں نہ ہو، لیکن ختم نبوت کا ایک باب کسی نہ کسی طریقے سے داخل کرنا اس وقت تقریر کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. ہمارے ان نوجوانوں کو بتاؤ اللہ اور اللہ کی معرفت، رسول اللہ اور رسول اللہ کے خصوصیات بتاؤ. جتنے انبیاء آئے میرے نبی سے پہلے، میرے نبی کے بعد بولو. بنگار پیٹ میں آئے کون کے بھی؟ آئیں گے کیا؟ نہیں آئے بھی نہیں، آئیں گے بھی نہیں. کون تمہیں آ کر بولیا میں حافظ قرآن سے تمہیں پڑھوا بولو، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھا، حافظ بٹو بول پہ ایک چاہ پلا دو مان لیو. کون تمہیں آ کر بولیا میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ، مان لیو. کون تمہیں آ کر بولیا میں بہت بڑا ولی، مان لیو. لیکن اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، انہیں کہاں ہے وہاں اس کی خبر بناؤ. بولو انشاءاللہ بول سکتا. مجھے ایک لائر صاحب بولے میں تمہارے بیان میں جملہ سنیا حضرت، بڑا ڈینجر جملہ ہے حضرت، ایکٹ ہو سکتا ہے حضرت، مقدمہ چل سکتا ہے حضرت. میں نے کہا اگلا کرے کہ مقدمہ چل جائے میں قربان ہو جاؤں. نبی کی ختم نبوت پر جو قربان ہوتا ہے وہ بغیر حساب کے جنتی ہوتا ہے. سب میں کمپرومائز ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں. آج کل فتنے بڑے ہیں، بہت ابھر رہے فتنے. ایک جملہ کہوں تو شاید خوشی کے ماحول میں آپ کے دل ٹوٹ جائیں گے. مسجدیں بناؤ اور بناؤ اور بناؤ، لیکن مسجدوں کا جو حق ہے وہ ادا کرو. مسجدوں کا پہلا حق کیا ہے کہ وہاں کے ائمہ اور خطبہ کو آزادی دو، اور وہاں سے وہ کام ہو جو کام مسجد نبوی سے ہوا اور ہمارے سے پہلے مسجدوں سے وہ کام ہوا. لیکن آج دیکھا جاتا ہے مسجدیں تو بڑی عالی شان اور شاندار بنتی ہیں، لیکن اکثر مساجد مقاصد میں ناکام ہے. کروڑوں روپے کی مسجدیں، ممبر اور محراب لاکھوں روپے کا، کیا خالی نے بھی چاہتے ہیں. سجدے کو گئے تو نیند بھی لگ جاتی، خواب بھی پڑ جاتا. باتھ روم تو آج کل مسجدوں کے اتنے اچھے ہی حضرت گئے تو آؤڑوں کو کٹا جانا. رندو اچھا، میں کیا بھی غلط بات بول رہا ہوں نہیں. اللہ کا گھر ہے جو ہمارے گھروں سے زیادہ اچھا ہونا، لیکن اسراف نہیں ہونا. خالی ممبر کے پیسوں کو اسراف کیے بغیر بچا لیں. 10 سال تک مؤذن کی تنخواہ پیٹ بھر کر دے سکتے ہیں. چھوڑ دو آؤ بیٹھو. خالی ممبر کے پیسے بچا لے. 10 سال تک مؤذن صاحب کی تنخواہ پیٹ بھر کر دے سکتے ہیں.
مسجد کا فرش جو بچھاتے ہیں جس میں قالین بھی ڈالتے ہیں، قالین ڈالو، فرش سادہ سیدھا رکھو، اگر وہ فرش کے پیسے بچا لیں گے سادہ سیدھا فرش بچا کر تو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ امام کی تنخواہ پیٹ بھر کر دے سکتے ہیں۔ یہ ظلم ہے میرے دوستو، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ مسجد بنانے کی فضیلت اور ایک واقعہ وقت مل جائے تو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کان کھول کر سنو۔ مسجد بناؤ کہ ہمارا اپنا گھر بناؤ، لیکن شریعت کو سامنے رکھ کر بناؤ۔ ہمارا اپنا گھر بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، اللہ کا گھر بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، بلکہ مسلمان دنیا میں اپنی مرضی سے جیتا نہیں اور جینا نہیں، اسے دنیا میں اللہ رسول کی مرضی میں جینا پڑے گا۔ جنت میں اللہ کہے گا یہاں آ گیا، اب تو تیری مرضی سے جی، تو جو چاہے گا وہ میں عطا کروں گا۔ یہاں اس کی مرضی سے جینا، وہاں ہم اپنی مرضی سے جینا۔ اللہ کا گھر ہو شریعت کے دائرے میں، ہمارا اپنا گھر ہو شریعت کے دائرے میں۔ بناؤ مسجد عالی شان، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرو۔ منگوا لو فتاوے، ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس عربیہ مستند مدارس سے فتوے منگا لو، کہاں کا کیا فتویٰ آتا پیش کرو۔ مسجد سادی سیدھی ہو، مسجد پاک صاف ہو، مقاصد میں کامیاب ہو، اسی کا نام مسجد ہے۔ ایک مسجد کو گیا افتتاح کے موقع پر، بڑی زبردست مسجد تھی، کچھ باتیں یہ وہاں میں نے رکھا تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ بول رہے ہیں مسجدیں لاکھوں کروڑوں روپے کی نہیں بننا بول کر، سعودی عرب میں، بحرین میں، دمام میں، قطر میں، دبئی میں کیا زبردست مسجدیں بن رہی نا حضرت۔ میں نے کہا کہ وہاں غریبی نہیں، وہاں غریب نہیں، وہاں غریبی نہیں، وہاں غریب نہیں، وہاں کا یتیم بھی یہاں کے کروڑ پتیوں سے بہتر ہے، وہاں کی بیوہ مجبور نہیں۔ آج شوہر کا انتقال ہوا، 4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، وہ چاہی تو بھی دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور اسے پیغامات بھی جاتے ہیں، چاہے 60 سال کی بیوائی کیوں نہ ہو۔ یہاں 25 سال میں کوئی بچی بیوہ ہو گئی تو پورا خاندان گھوٹ کر رکھ دیتا ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ تو پھر وہاں کوئی بیوہ مجبور نہیں، کوئی یتیم مجبور نہیں، اور پیسہ ہے اور ان لوگوں کو زکوٰۃ کا علم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہاں پر مسجد عالی شان بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے مثال اور نمونہ نہیں۔ مسجدیں بناؤ، سادی سیدھی بناؤ۔ ایک مسجد کا ممبر کا تو اس کے 2 ترجمے، ایک ممبر کون مینٹیننس کرتا ہے نا وہ ممبر، حکومت کرتا ہے نا وہ ممبر، روبداری کرتا ہے نا وہ ممبر، زور سے امام صاحب کو بات کرتا ہے نا انہیں ممبر، زور سے مؤذن صاحب کو بات کرتا ہے نا انہیں ممبر، اور ایک ترجمہ کیا 3 سیڑھیاں جو رہتے اسے بھی ممبر۔ صحیح بولوں غلط بولوں؟ کون بھی ممبر آ رہے ہیں تو مجھے جانے دیتے ہیں کہ نہیں میرا جنازہ اٹھا دیں گے، معلوم نہیں ہے۔ ممبر بولے تو 2 ترجمے نکلتے ہیں، ایک سنبھالنے والے حضرات، اس میں سے جو ایک آدمی ہوتا ہے ممبر ہوتا ہے۔ ایک مسجد کی 3 سیڑھیاں اسے بھی ممبر کہتے ہیں۔ 3 سیڑھیاں روز چڑھتے کیا امام صاحب؟ فجر میں چڑھتے، ظہر میں چڑھتے، عصر میں چڑھتے، مغرب میں چڑھتے، عشاء میں چڑھتے نہیں، جمعے میں 1 مرتبہ چڑھتے، اور چڑھ کر کتنے گھنٹے رہتے اس میں؟ 5 گھنٹے رہتے، 4 گھنٹے رہتے، 3 گھنٹے رہتے، 2 گھنٹے رہتے، 1 گھنٹہ رہتے، آدھا گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ نہیں، کتنے منٹ؟ 5 سے 6 منٹ۔ اب وہ ممبر کیسا ہونا؟ 5000 6000 10,000 میں بس کافی ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ فتوے تو منگاؤ، مسئلہ تو دیکھو۔
خالی چڑھتے اترتے 5-6 منٹ، بلکہ منبر کی قیمت کو سن کر محلے کا یتیم یہ سوچنے پر مجبور ہے، مسجد کے منبر کی قیمت کو سن کر محلے کی بیوہ یہ سوچنے پر مجبور ہے، دل ہی دل میں اللہ کے دربار میں کہتی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں بنایا، تیرے گھر کا منبر کا کوئی کونا بنا دیتا۔ مسجدیں سادی سیدھی ہو، کھڑنے کی جگہ سادہ سیدھا۔ میرے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح سبھی وہی رہتے ہیں، پوچھ کر دیکھیے کرناٹک کے علاقے میں ایک مسجد کو لے کر گئے دعا کرنے کے لیے، زیر تعمیر مسجد، تعمیر چل رہی ہے مسجد کی، لے کر گئے، بیان تھا تو حضرت ہماری مسجد میں آ کر دعا کرو، چلو بھی جائیں گے، مسجد بڑی عالی شان تھی، اور انہوں مجھے کہنے لگے کہ حضرت تمہیں تو پھیلے ہوئے ہی، تمہارا سرکل بہت بڑا ہے۔ میرا سرکل بڑا ہے لیکن میرے سرکل میں بڑے آدمیاں نہیں ہیں، میری سرکل بڑی ہے الحمدللہ، بہت بڑی ہے الحمدللہ آپ کی دعا، لیکن میرے سرکل میں بڑے آدمیاں نہیں ہیں، کیوں کہ تو بڑے آدمیاں کو بھی منجے ہوتا نہیں، لیڈروں کو بھی منجے ہوتا نہیں، مالداروں کو بھی مجھے ہوتا نہیں ہے۔ نہیں حضرت گزارش، کیا بھئی گزارش، پورا کام ہو گیا ہے حضرت، مسجد میں قالین بچھانا ہے، آپ کے دوستوں میں سے کسی سے آپ بات رکھے تو مسئلہ ہو جاتا، جب انہوں قالین کی بات کرے تو تب مجھے نیچے دیکھنا پڑا، ورنہ میں مسجد کے در و دیوار کو، فیانوں کو، لیٹر کو، پھر ایسیاں کو سب دیکھ رہا تھا۔ قالین کی جب بات کرے تو تب میری نگاہ نیچے گئی، جب میری نگاہ نیچے گئی زبردست مارمل بچھایا گیا، ذمہ دار کھڑے تھے، میں نے کہا کہ بھائی جب یہاں قالین بچھانا ہی تھا تو آپ نے ماربل کیوں بچھایا؟ لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی، کیا اللہ کے نام میں کیا بھی کرے تو اللہ خوش؟ نہیں، اللہ کے نام میں وہ کام کرنا جو کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کو زبردست بہترین یہ موٹی حرمین شریفین کے قالینوں کی طرح قالین بچھانا تھا تو یہ لاکھوں روپے کا ماربل کیوں بچھائے؟ کیا یہ اسراف میں داخل نہیں؟ مسجدیں سادی سیدھی رکھو، مسجدوں کو پاک صاف رکھو، اور مسجدوں کا اصل جو مقصد ہے اس مقصد کو کم سے کم علاقے میں پھیلاؤ۔ مسجدوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہاں سے اللہ کی بات، وہاں سے رسول اللہ کی بات، وہاں سے حلال کی بات، وہاں سے حرام کی بات، وہاں سے جائز کی بات، وہاں سے ناجائز کی بات، وہاں سے امت کے حالات، وہاں سے امت کے حالات، تمام باتوں کو کھلے طور پر وہاں سے نکلے، یہ ہے مسجدوں کا مقصد۔ نماز بھی ہو، تلاوت بھی ہو، درس بھی ہو، تعلیم بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، مکتب بھی ہو، جماعت کے حلقے ہو، تفسیر کے حلقے ہو، حدیث کے حلقے ہو، فقہ کے حلقے ہو۔ جب بات کرنے کا موقع خطیب کو ملتا ہے تو صاف صاف بات کرے اور کھل کر بات کرے۔ یہ تمام نظام جن مسجدوں میں ہے وہی مسجدیں اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اور یہ نظام جن مسجدوں میں نہیں ہے وہ مسجدیں اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ حضرات علماء میری تائید فرما دیں، آج مساجد اپنے مقاصد میں ناکام ہیں ہماری وجہ سے۔ مسجدوں میں حق کی آواز نہیں، مسجدوں میں حلال اور حرام کو ڈنکے کے ساتھ بیان کرنا خطیب کا امتحان ہے۔ غلط فرقوں کے متعلق بیان کرنا ایک بہت بڑا امتحان ہے خطیب کو۔
بلکہ وہ مسائل جس پر فیصلہ اتفاق کا ہو چکا ہے ان مسائل کو بھی مسجدوں کے ممبروں سے بیان کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے خطیب کے لیے۔ سود کے بارے میں بولنا آج بہت بڑا امتحان ہے خطیب کو۔ چٹھی کے بارے میں بولنا، فنڈ کے بارے میں بولنا بہت بڑا امتحان ہے۔ کیوں؟ خطیب جب بیان کرے گا چٹھی چلانے والے حرام خور دادا بن کر گھس جاتے ہیں، سود کا کاروبار کرنے والے حرام خور اگر ذرا اخلاق ہے تو مسجد کے ذمہ داروں کو وارننگ دیتے ہیں، تمہارے مسجد کے خطیب صاحب کو سنبھل کر بولو، سود کے بارے میں بہت بول رہی۔ اب ہمارے مسجدوں کے ذمہ دار ادھر ڈراتے ہی ادھر ڈرتے ہی۔ میں بنگار پیٹ کی بات نہیں بول رہا ہوں، تم لگا اوپر ڈالنے ان کو، جنرل بات، ادھر ڈراتے ہی ادھر ڈرتے ہی۔ تمہارے مسجد کے خطیب صاحب کو بولو، کنٹرول میں رکھ کر بات کرو، خالی سود کے بارے میں بول رہی۔ بیان سن کو آنے والے سب بندے گھر کو دیکھتے، اس کا مطلب انہیں کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، سود کی حرمت کا بیان اگر مسجد میں نہ ہو تو کیا اسمبلی میں ہوگا؟ سود حرام ہے، یہ بات اگر مولانا نعیم نہ بولے، مولانا کلیم نہ بولے، مولانا انس نہ بولے، علماء نہ بولے تو کیا مودی انکل بولیں گے بھائی بہنوں آج کے بعد ہمارے ملک میں سود حرام ہے؟ اگر یہ ہمارے مودی جی بول دیے تو پھر میں ان کو مودی نہیں کہوں گا، مولوی کہوں گا۔ بے پردگی کے بارے میں مسجد میں اگر نہ بولے تو پھر کہاں بولے؟ بدعت کے بارے میں مسجد میں نہ بولے تو پھر کہاں بولے؟ شرک کے بارے میں مسجد میں نہ بولے تو پھر کہاں بولے؟ مجھے ایک صاحب جب میں بہت فرقوں کے متعلق بیان کرتا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، مولانا یہ سب باتیں مسجد میں نہ کہو۔ میں بولا دوسری جگہ بتاؤں، ہاں بول دو۔ پڑے سب بولنے کے بعد سے گھوگو ڈاکٹر بنتا علاج کرنے کے لیے، لائر بنتا کیس لڑنے کے لیے، انجینئر بنتا گھر بنانے کے لیے، عالم پڑھتا حق بیان کرنے کے لیے۔ اگر عالم پڑھے اور حق بیان نہ کرے وہ علم اس کے لیے زینت نہیں، داغ ہے، داغ۔ ختم نبوت پر بات آ گئی، امت سدھرے گی انشاءاللہ مساجد سے، امت کو علم ملے گا مساجد سے۔ مسجدوں میں حق بات ہو، صاف بات ہو، کھلی کھلی باتیں ہو۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو علماء اس پر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، وقت کا تقاضا ہے، مجھے آگے گزرنا ہے۔ مسجدوں میں جب حق بولنے کا وقت آتا ہے تو کچھ عقائد بھی بولنا پڑتا ہے، ضرور بولے۔ اور 15 منٹ کہتے حضرت بیانہ مسجدہ میں ہو رہی سے۔ ذمہ داروں، تمہارے گھر کے روٹیاں 4-15 منٹ میں نہیں پکتے، خطیب صاحب جمعے کا بیان 15 منٹ میں ختم کرنا لائق ہی نہیں، لائق ہی نہیں۔ اتفاق سے پتہ نہیں کہ آج مجھے کسی نے واٹس ایپ میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ بھی بھیجا، یہ دیکھیے فتویٰ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ الحمدللہ پہلے ہی پڑھا تھا میں، اور میں نے بیان بھی کیا۔ مسجدوں کے ذمہ دار وہ حضرات ہونا چاہیے جن کے اندر تقویٰ ہو، جس کے پاس تقویٰ نہیں وہ مسجد کا ذمہ دار بننے کے لائق نہیں۔ آج مساجد اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہے ہیں، در و دیوار سے ناکام نہیں ہو رہے، فرش و عرش سے ناکام نہیں ہو رہے، قالین سے اور بچھونے سے ناکام نہیں ہو رہے، امام مؤذن اور خطیب سے ناکام مساجد مقاصد میں نہیں ہو رہے۔ میرے الفاظ کو پوری توجہ کے ساتھ سننا، مساجد اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہے ہیں تو مساجد کے ذمہ داروں کی جہالت کی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں۔
तुम्हें जनाजा तो भी उठाओ, जनाजा तो भी पढ़ाओ, आई डोंट केयर। मेरा एक ही मसलक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। बहुत बोलना है, बहुत बोलना है, बहुत बोलना है। दिल तोड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। तुम्हारा दिल तोड़कर मैं जन्नत नहीं जाऊंगा। किसी मुसलमान का दिल तोड़ना जायज नहीं, किसी को जलील करना जायज नहीं, किसी की इंसल्ट करना जायज नहीं। तुम्हारा मकाम मेरे निगाह में हो, मेरा मकाम तुम्हारे निगाह में हो। एक मुसलमान जब एक मुसलमान की इज्जत करता है, अल्लाह तबारक व तआला कितना खुश होते हैं। अपने घर काबे की इज्जत करते हैं तो खुदा उतना खुश नहीं होते। जब एक मुसलमान की इज्जत करता है तो अल्लाह खुश होते हैं। पूछिए मौलाना से, समझ में आई बात? ये जुमला समझ में आया? काबतुल्लाह का अदब है नहीं? अरे काबे का अदब है नहीं है? कितना दूर है काबा? 4,500 5,000 किलोमीटर दूर है काबा। यकीन नहीं रहा तो वो शिहाब से पूछो, उन्हें न चलने को गया, वो एक उठाए हजरत, उन्हें जैसे ही निकला, दूसरे जने सब हमें भी निकलती। वहां से फोन आता, हजरत वीजा लेको देती क्या? हजरत परमिशन लेको देती क्या? मैं बोला दीवाने, मुसीबत उठाना इबादत नहीं, इबादत में राहत तलाश करना भी इबादत है। वो दौर था सहाबा का जो इबादतों में मशक्कत बर्दाश्त करते थे, उनको इबादतों की मशक्कत में भी मजा मिलता था। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मुझे सर्दी की फजर की नमाज और गर्मी के रोजे पसंद। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो रे बात, क्या नहीं बोल रही ना, क्या किस्सा? ये तो इन्ना लिल्लाह बोलो परवानी। हजरत उस्मान गनी ने क्या फरमाया? मुझे सर्दी की फजर की नमाज और गर्मी के रोजे पसंद। इसी ने पूछा हजरत उस्मान गनी से, क्या बात है अमीरुल मोमिनीन, सर्दी की फजर की नमाज क्या 6 रकात? क्या नमाज तो वही 2 रकात है। फजर है, और फजर तो दिन भर का मुकद्दमा है। जो फजर पढ़ लिया तो वो अपने दिन को फतह कर लिया। हजरत अली अपनी जगह पर इरशाद फरमाते, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, उसने अपने दिन भर के तमाम मामलात को फतह कर लिया, फतह कर लिया। इतना बड़ा मजमा बैठा है, आता उठाओ बोले तो कौन उठाते मालूम नहीं, कौन फजर पड़े बोलकर उठाओ लोग को पूछता नहीं। जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ ली, वो दिन भर के मसाइल को फतह कर लिया। गर्मी में भी वही 2 रकात, सर्दी में भी वही 2 रकात, बंगारपेट में वही 2 रकात, बेंगलुरु में वही 2 रकात, मक्के में भी 2 रकात, मदीने में भी 2 रकात। लेकिन हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा कि मुझे सर्दी की फजर की नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, सर्दी की फजर की नमाज की क्या खुसूसियत है? हजरत ने फरमाया, सर्दी के मौसम में सुबह उठना एक मुजाहिदा है, क्योंकि सर्दी में नींद बड़ी अच्छी आती नहीं आती? सोते नहीं क्या? अरे सोते नहीं सोते, झूठ बोलना नहीं, कहां सोते? रात में सोते नहीं अंदर, दिन में मुर्गी ऊँगे से ऊँगले बढ़ता, कंपनी में ऊँगता, मदरसे में ऊँगता, स्कूल में ऊँगता, फैक्ट्री में ऊँगता, की बात पूरी रात मासूमुल मिल्लत के साथ थे। इनके साथ रात गुजारते, इसको इनके साथ रात गुजारने वाले रात को सोते क्या? इतना लंबा सफर करके आया हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फकर नहीं, एक बात बताना चाहता, इतना लंबा सफर करके आया हूं भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर। वहां पर जलसा हुआ बिंजारपुर में, जलसा गया, कल पहुंचा। दोपहर में एक प्रोग्राम, मगरिब के बाद उलमा से गुफ्तगू, और ईशा के बाद एक लंबा बयान, सर्दी। फिर सुबह को उठ गए 4 साढ़े 4 बजे, फिर लंबा सफर करके आया हूं। जरा की भी थकान दिख रही है? ये मेरी करामत की, मैं गुनहगार रे बाबा, थकान कहीं को नहीं बोले तो
3 घंटे सोगा, 12 बजे सोया, 3 साढ़े 3 बजे उठा। रात की नींद में आदमी के अंदर जो पावर आती ना, दिन के नींद में नहीं आती। इसीलिए अल्लाह ने रात को अपने बंदों के लिए आराम का जरिया बनाया। सो अब साइंस कह रही है वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना नौमकुम सुबाता। ये कुरान पाक की आयत है। आज हम तफसीर से दूर हो गए, तहकीक से दूर हो गए, रिसर्च से दूर हो गए। आज हमारे दुश्मन कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं, हमारे दुश्मन नबी की सीरत पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे दुश्मन नबी की सुन्नतों पर ताकीद कर रहे हैं। हमें नहीं, हमें रिसर्च करना तो दूर की बात, मौलाना नहीं तो मौलाना नहीं तो मैं नहीं तो मैं नहीं तो कौन तो भी मस्जिद में चलो भाई तफसीर शुरू करेंगे, तनख्वाह दिए तो भी चलता, नहीं दिए तो भी चलता, तफसीर शुरू करेंगे। बोलो को से तो भी मौली साहब तफसीर दूर शुरू करे तो नब्बा इबादत गुजाराता आके बोलता ये क्या हजरत में शुरू करे, मशवरा करे क्या? तुम्हारे बाबा से करना मशवरा। कुरान की तफसीर करने के लिए मशवरे की क्या जरूरत? मस्जिद वाले हमारा अकीदा इमाम को हमारे अकीदे के मुताबिक तय करे हैं। अभी यकीदा बना नहीं, यकीन आया नहीं कि इमाम गलत तफसीर नहीं करेगा। देवबंद का फारिग है, सबील का फारिग है, बाकियात का फारिग है, नदवा का फारिग है, मज़ाहिर का फारिग है, फिर उसकी तफसीर बयान करने में मशवरा कहां से आया? मेरे दोस्त, कि मैं मशवरे के बगैर तफसीर कर रही हूं। आज तक हमारी मस्जिद में तफसीर नहीं थी, अब तुम्हें शुरू करे बिदत। हजरत कौन बोल रहा सो नब्बा मुकू। दर्द होता मेरे दोस्तों, हमने हमारे मस्जिदों को हमारे राज का, हमारी हुकूमत का, हमारे जुल्म का, हमारे सितम का, हमारी जिहालतों का मरकज बना लिया। बात सही है नहीं है? तुम लगा कि मुंडी हलाओ। तफसीर क्या है? कुरान की तहकीक का नाम तफसीर। अदब पर बात आ रही है, मैं उन्वान छोड़ता नहीं, जहां शुरू करता हूं वो ज़हन में रहता है। मेरे रब का करम ये उसकी अता है। बात फैल जाती, वक्त ना हो तो छोड़ देता हूं, लेकिन सुनते जाओ, लिंक जोड़ते जाओ। कुरान की तहकीक का नाम तफसीर है। आज हम दूर हुए, दुश्मन करीब हुए, ईमान लाए कि ना लाए फायदा उनको पहुंच रहा है। सुन्नत से हम दूर हुए, सुन्नत पर अमल वो कर रहे हैं। नबी को मानते नहीं मानते, वो अपनी जगह पर मानते हैं जन्नत हमको मिलेगी, अमल वो करते हैं दुनिया में फायदा उनको मिल रहा है। सारी दुनिया में एक बमड़ी सुन्नत के अमल पर बोल रहा हूं। क्या बमड़ी? बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम पैदा करो। एक बमड़ी है नहीं? बंगारपेट में भी है। नहीं रही तो भी हमें चाहते ही से भी वो हम न भी दो छोड़ा हो, लेकिन शरीयत क्या बोलती? बच्चे ज्यादा पैदा करो। WHO सारी दुनिया की टिप की जबरदस्त कमेटी है, उसका अभी एक रिसर्च मेरे पास है, मौजूद है, या डॉक्टर हजरात बैठे हैं तो उनको मैं पेश कर सकता हूं। WHO सारी दुनिया की डॉक्टरी की एक जबरदस्त कमेटी है। कोई भी दवा, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी बात वहां पास हो जाए तो सारी दुनिया में पास हो जाती है। उन लोगों ने हमारे नबी के इस फरमान पर रिसर्च किया कि हमारे नबी ने क्या फरमाया, कसरत से बच्चे पैदा करो। इस पर रिसर्च करके नतीजा निकाल कर पेश कर दिया कि जो औरत कसरत से बच्चे पैदा करती है, हमारी तहकीक के मुताबिक उसकी उम्र जरा ज्यादा हो जाती है।
تحقیق. اب انہوں نے دیکھا اللہ نے رات کو لباس کہا, رات کی نیند کو سباتا کہا. سباتا کسے کہتے ہیں؟ آرام کو, ایسا آرام جس کے بعد تھکان نہیں. بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ یقیناً رات میں کم سے کم 2-4 گھنٹے بھی سو جائے آدمی کی صحت سلامت رہتی ہے. رات کو سو رات کو موبائل بند کر کے سو. میں ایک لطیفہ پڑھا, آنکھ بند کرنے سے نیند نہیں آتی, انٹرنیٹ بند کرنے سے نیند آتی ہے. سردی میں نیند بڑی مزے کی. بھرک کو بولنے کا حصہ سو جاتے ہیں, اٹھانے والے ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں, کی چلے گا. گرمی میں بے قراری رہتی, کڑک کڑک کے بھی نیند ہوشیار ہو جاتی ہے. سردی میں کتنا بھرک کو اوڑھتی اتنا مزہ. بستر سے اٹھنا, اللہ کو بندے کی یہ قربانی بڑی پسند آتی ہے. فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں, اے فرشتوں جس کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا, دیکھو میری محبت اس پر کیسی غالب ہے. زبردست نیند کے آغوش میں تھا, صرف میری رضا کے لیے اپنا نرم اور گرم بستر قربان کر رہا ہے. تم سب گوار ہیں نا, میرے اس بندے سے میں راضی ہوں. پھر اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا. پہلے زمانے میں گرم پانی ہر وقت اویلیبل نہیں تھا. گرم کرنا بولے تو پھر نئے طریقے سے لکڑیاں سلگا کر پانی گرم کرنا تھا. اب تو بٹن مارو, پیشاب ختم ہونے سے پہلے پانی گرم. جاتے جاتے باتھ روم میں بٹن ڈال کو جاتا, آتے سے ہی گرم ہو جاتا, بلکہ پانی بولتا بھی گرم ہوگا. جیسا موقع ہوتا ویسا کر لیتے. سردی کے سیزن میں گرم پانی میں, ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا, جس سے نفس کو تکلیف ہوتی. حضرت عثمان غنی نے یہی فرمایا, میرا نفس جب تکلیف اٹھاتا ہے عبادتوں میں, مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے. سردی کے سیزن کی فجر کی نماز اور گرمی کے سیزن کے روزے, کیونکہ گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے, تپش زیادہ ہوتی ہے, دھوپ زیادہ ہوتی ہے, روزہ رکھنے سے پیاس زیادہ لگتی ہے, بھوک زیادہ لگتی ہے. اللہ کے لیے کھانے سے جب بستا ہے, اللہ کے لیے پینے سے جب بستا ہے, اللہ کے لیے دوسرے چیزوں سے جب بستا ہے, رب کعبہ کی قسم نفس چور چور ہو جاتا ہے, نفس ذلیل ہو جاتا ہے, نفس عاجز ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کو بہت عبادت میں مزہ ملتا ہے. یہ وہ دور تھا جو عبادتوں میں مشقت ہوتی تو مشقت میں بھی مزہ ملتا. اب یہ دور جو ہے نا میرے دوستو, رب کعبہ کی قسم عبادت میں مشقت نظر آئی, مشقت کو چھوڑتا نہیں, عبادت ہی کو چھوڑ دیتا ہے. سمجھ میں آیا جملہ؟ عبادت میں مشقت نظر آئی تو مشقت کو چھوڑتا نہیں, عبادت ہی چھوڑ ڈالتا. ایک مسجد مولانا کی, ایک مسجد مثال کے طور پر میری, مولانا کی مسجد میں ایک رکعت میں مولانا 2 صفحے قرآن پاک کے ٹکا کو پڑھتے. میری مسجد میں میں تراویح میں ایک رکعت میں 1 صفحہ سپر فاسٹ ایکسپریس. اب مولانا کی مسجد میں جا کر انہیں نماز پڑھا, مسجد اعظم میں مولانا نعیم صاحب زبردست قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اتنا ٹکا کر پڑھتے ہیں. اب انہیں پیچھے جا کر کہا یہ کیا بھائی ہے, گچیٹھی قرآن کو گچیٹھی بول رہا ہے, انہیں نلہ گچیٹا تو بھول گا.
انہیں ٹکڑے گھچیٹیا، انہیں چچڑے گھچیٹیا، اسے گھچیٹیا بولا نہیں۔ قرآن کی تلاوت کو باہر آ کر کیا بولتا؟ گھچیٹی بڑا گھچیٹی رباوا، بڑا گھچیٹی رباوا۔ اتنے لمبے لمبے نمازہ کون پڑھتا تھا؟ اللہ کے فتح کو معافی کر دیں گے۔ فلاں ولی آئے تھے ہمارے گاؤں کو، توبہ کرے تو اللہ گناہ کو معاف کرتا بھی کرتے، گناہوں کو نیکیاں سے بدل دیتا کرتے۔ میں پڑھیا بھی توبہ کر لے تو پڑھیا بولتا اللہ لکھتا تھا۔ مطلب کہ باتاں انگلیاں سے کیسے لیتا دیکھو گے۔ اب نمازی مشقت کو چھوڑا نہیں، اب میری مسجد تو کم سے کم آنا، میں ذرا فارش پڑھتا ہوں، میری مسجد بھی کم سے کم آنا، وہاں مشقت ہے یہاں راحت ہے۔ اب آئے دور کیسا ہے، عبادت میں اگر مشقت آ جاتی ہے آدمی مشقت کو چھوڑتا نہیں، عبادت ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں عبادتوں میں آسانیاں تلاش کرو، چل کو جاؤ لوگو، اڑ کو جاؤ، جلدی مکہ پہنچو، جلدی مدینہ پہنچو۔ 8-9 مہینے کا انتظار کر کو مکے کو جانا زیادہ ثواب کی 4 گھنٹے کا انتظار کر کو جانا زیادہ ثواب۔ ارے بولو، کیا تمہیں بولو، میرے حل بولو۔ 8 مہینے انتظار کر کو مکے کو جانا زیادہ ثواب کی 4 گھنٹے انتظار کر کو مکے کو جانا زیادہ ثواب۔ 8 مہینے انتظار کر کو مشقت ہے نا حضرت، 8 مہینے سے پہلے ٹکٹ لے لیے تو ایک خیال، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، خیال جلدی جانا، مکہ جلدی جانا، مدینہ جلدی جانا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، آپ کا شوق ہے، خدا مجھے دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مکہ مدینہ ہم جتنا محبت ان سے کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں ایک بات، فقہ میں داخل ہے، مکے کو گئے، اللہ سب کو عطا فرمائے، مکے کو جانے کے بعد ساز و سامان رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر کو عبادت کو نکلو، تاکہ وہاں تم کو بہت لمبی عبادت کرنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، فلاں کرنا، تمہیں سفر کے تھکان میں پہنچیں گے تو عبادت میں تکلیف ہوگی، ذرا آرام کر کو چلے جاؤ۔ لیکن مدینے کا حکم کیا ہے؟ مدینے میں پہنچتے ہی فوراً کپڑے وغیرہ بدل کر دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ یہاں کی عبادت ہی نبی کے دربار میں حاضری۔ جلدی پہنچنا مقامات مقدسہ، سمجھ میں آئے گا، جلدی پہنچنا۔ 4,500 5,000 کلومیٹر سفر دور کعبۃ اللہ ہے، ادب اور احترام بتا رہا ہوں، دل توڑنا مقصد نہیں ہے، بات آ گئی تو ذرا گھوم کر آ گیا۔ 4,500 5,000 کلومیٹر دور ہے، کہاں؟ مکہ، کعبۃ اللہ جو ہمارا قبلہ ہے، قبلہ جہاں ہمارے سر جھکتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ کہتے ہیں، قبلہ کعبۃ اللہ۔ مثال بول رہا ہوں، ادھر والے ادھر، 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 کتنا بہترین نظام ہے۔ اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ 10,000 کلومیٹر دور ہو ادھر کعبہ، تب بھی فقہا فرماتے ہیں، خاص طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق مکہ و مدینہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو پھر تم اس طرف اپنا چہرہ کر کے نہ پیشاب کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں بیچ میں زبردست دیوار یا پہاڑ آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں پہاڑ آ جائے، دیوار آ جائے، حجاب آ جائے، پردہ آ جائے، رخ اگر ادھر کعبۃ اللہ کا ہو تو تم اس طرف نہ پیشاب کرو نہ پاخانہ کرو۔ گھرا بنتے وقت یہ ایک دیکھنا سو، آج کل گھرا بنتے وقت کیا کی دیکھتے رکھا ہو؟ واسطو۔ منجے پوچھ رہا دیوانہ، حضرت تمہیں واسطو دیکھنا آتا کیا ہوگا؟ میں بولا خبر بنانے آتا۔ اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھا تمہیں واسطو دیکھنے کے بعد، واسطو کو بھی محمد کے غلام کو کیا بات تعلق؟ یہ عورت تو ہمارا دماغ کھا جا رہی۔ کیا پوچھتی مانو کیا حضرت؟ قبلے کے طرف منہ رکھ کو پکا سکتے کیا؟ تقویٰ ابل رہا ہے، رابعہ بصری کی دادی نکلی ہے۔ ادھر مثال کے طرف کم کرو نا، ادھر قبلہ ہے،
تو قبلے کے طرف منہ کر کو پکا سکتی ہے. حضرت نے بولیا سر میں اوڑ کو پکا لے بس. حضرت ایک گھر دیا, حضرت نہیں دے ڈالا, کیا دیتے حضرت میں گھر دینا تو دور کی بات, نکے پڑا ہے تو مسافر نہیں کرتے. منگنے آیا سمجھو نہ کو, علماء کی قدر بتا رہا ہوں. گھر لیا حضرت نے, اللہ برکت دے گا. میرا بھائی گھر لے رہا ہے, مومن بھائی. رشتہ, ایک رشتہ دودھ کا, ایک رشتہ خون کا, ایک رشتہ نکاح کا, یہ تمام رشتوں کا درجہ بعد میں ہے. اس سے بڑا رشتہ کون سا؟ وہ رشتہ جس کو قرآن نے جوڑا ہے, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تمہاری ترقی کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں, میرا ایمان پکا ہے. میری ترقی کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان پکا ہے. انہی لوگوں کے دل صاف ہے. حضرت نے گھر لیا. حضرت ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات, کیا بھی نہیں حضرت گھر سے نکلیا تو پیٹھ قبلے طرف ہو رہی ہے نا, کیا کرنا؟ میں بولا گھر کو ٹھکا ڈالا. اب ایسا ہی گھر سے نکلتے وقت پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہے, کہتے کیا کر رہا ہے؟ بن گیا کیا گھر؟ بن گیا. گھر پورا ڈال الٹا کر, صاف نہیں. گھستے ہوئے قبلہ ہو, نکلتے ہوئے قبلہ ہو, پکاتے ہوئے چہرہ کہیں بھی ہو, کچھ بھی ہو, پانی کی جگہ یہ, آگ کی جگہ وہ, نیند کی جگہ وہ, مرنے کی جگہ کچھ نہیں اسلام میں. بسم اللہ بول کر, اللہ کا نام لے کر, صرف یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ دیکھو کہ باتھ روم جب بناتے ہیں بیٹھیں گے ضرورت پوری کرنے کے لیے, کہیں ہماری پیٹھ قبلے کی طرف تو نہیں ہوگی, کہیں ہمارا چہرہ قبلے کی طرف تو نہیں ہوگا. یہ ایک ہی چیز گھر بنتے وقت دیکھنے کی ہے شریعت میں. اس کے بعد تمہیں بیڈ روم کا بھی رکھو, کچن کا بھی رکھو, ہال کا بھی رکھو, پارکنگ کا بھی رکھو, لیکن پردہ دیکھو, باتھ روم دیکھو. خدا قصہ کرو. قبلے کا بہت بڑا مقام. فقہا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبلے کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہ کرو, پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ رہے. اور صاف حدیث میں آتا ہے, مولانا سے پوچھ لو, علماء کی جماعت بیٹھی ہے, آقا نے فرمایا کہ قبلے کی طرف کبھی مت تھوکنا, ورنہ وہ تھوک اللہ آگ بنا کر قیامت میں حشر کے میدان میں تھوکنے والے کی پیشانی میں ڈال دے. قبلے کی طرف تھوکنا تک نہیں, مار رہا ہے دم, ہٹ جا کو سگریٹ پینا, بیڑی پینا, جائز اور ناجائز وہ اپنی جگہ پر رکھو. جس طرف پھونکتے ہو یہ تو معلوم کرو کہ کہیں ادھر قبلہ تو نہیں ہے. پان کھاتے تھوکتے ہیں, جس طرف تھوکتے ہیں یہ تو معلوم کرو کہ کہیں اس طرف قبلہ تو نہیں ہے. 10,000 کلومیٹر دور ہو تو اس کی عزت اور احترام کا یہ حال ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میرے گھر کا ادب کرتا ہے, مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میرا بندہ اپنے بھائی کا ادب اور احترام اور اس کی عزت کرتا ہے, میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. دل توڑنا مقصد نہیں, لیکن بات جب صاف آتی ہے, کسی کا نام لیے بغیر کہنا, میرا مقصد ہے کہ مساجد میں اچھے کاموں کے لیے رکاوٹ کا سبب بننے والے کون؟ یہی جاہل حضرات ہوتے ہیں جو مساجد کے مقاصد میں ناکامی کا سبب بنتے ہیں. حق بولنا مسجدوں میں حق بولنا, پھر کبھی موقع ملے گا یہ علماء تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے. مسجدوں کو خاص طور پر 2 باتیں, ایک مسجدوں میں حق بولنے کا مزاج ہے,
دوسرا مسجدوں میں بیان کا وقت بھی ذرا لمبا ہو. میں جہاں مسجد کا سنگ بنیاد ہوتا ہے جلسہ یا افتتاح ہوتی ہے تو میں ضرور ان باتوں کو رکھتا ہوں. یہ آدھے گھنٹے کا جو نظام ہے مسجدوں کا جمعے کا اسے ختم کرو, 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کا نظام رکھو, کیونکہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا طبقہ نوجوانوں کا بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے, اخلاق میں بھی پیچھے ہو رہا ہے. اب تو حال یہ ہے عجیب عجیب فتنوں میں شکار ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کے ختم نبوت پر کہیں 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 کوئی حملہ کرتا تھا, اب تو ہر ملک میں حملے ہو رہے ہیں. اور آگے کی بات کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ کوئی اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں خود اللہ ہوں تو اسے ماننے والے بندے بھی مل رہے ہیں. ایسے وقت میں مسجدوں میں صاف صاف بات ہونا, میرے جتنے انبیاء آئے میرے نبی سے پہلے آئے, میرے نبی کے بعد بولو زور سے بولو, کوئی نبی نہیں آیا. کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے. میرا نبی خاتم النبیین والمرسلین, خاتم النبیین والمرسلین. میرے نبی کے بعد صحابہ آئے, تابعین آئے, تبع تابعین آئے, اولیاء آئے, اقطاب آئے, ابدال آئے, غوث آئے, فلاں آئے. علماء تو پیدا ہو رہے ہیں, حفاظ پیدا ہو رہے ہیں, لیکن کوئی نبی نہیں آیا, کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب آپ کے آنے کی خبر دی. آپ اپنے زبان سے کہہ دو کہ میرے بعد اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ذات میں نبی رہیں گے, لیکن کام میرے نبی کے دین کا کریں گے. صاف ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا, مہدی علیہ السلام کے, مہدی علیہ السلام معلوم, مہدی علیہ السلام معلوم نہیں, ان کے آنے کا زمانہ ایک ہوگا, چند دن آگے پیچھے بس, لیکن دونوں جب ملیں گے تو مغرب کا وقت ہوگا. نماز پڑھانے کا جب وقت آئے گا تو حضرت مہدی کہیں گے آپ نماز پڑھائیے عیسیٰ, تو حضرت عیسیٰ کہیں گے آپ پڑھائیے محمد المہدی, کیونکہ آپ امام الانبیاء کی امت کے ہیں. میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے دور میں بھی مسجدیں تھی, میرے نبی کے بعد مسجدیں ذرا زیادہ, لیکن فرق کیا, میرے نبی سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کی امت کو اگر مسجد بنانا تھا تو اپنے نبیوں سے اجازت لے کر خاص جگہ پر مسجد بنانا تھا. جہاں ذہن میں آیا وہاں مسجد نہیں بنا سکتے تھے, لیکن اللہ نے میرے نبی کو یہ تحفہ دے کر بھیجا, اے محمد ہم آپ کو جہاں ہزاروں لاکھوں نعمتیں عطا کی اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے ہم نے زمین کا ہر حصہ مسجد بنا دیا. جہاں چاہے وہاں مسجد بنا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں چاہے کا مطلب مین روڈ میں نہیں. مسجد بنانے کے لیے الہام کی ضرورت نہیں, مسجد بنانے کے لیے کسی خبر کی ضرورت نہیں, مسجد بنانے کے لیے کسی نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اور نبی نہیں بھی ہے. اگر کوئی پاک جگہ ضرورت کی جگہ ہے تو وہاں مسجد بنا سکتے ہیں. پہلے نبیوں کی امت میں جہاں چاہے وہاں مسجد نہیں بنا سکتے تھے, لیکن آقا کے صدقے میں ہم کو اجازت ملی کہ تم جہاں چاہے مناسب جگہ خرید کو, یا کوئی گفٹ دیتا ہے تو جگہ ضرور مسجد بناؤ, ضرور مسجد بناؤ. لیکن مسجد بنانے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف رکھو کہ اللہ کا یہ عظیم گھر جس پر بڑے بڑے قلعے اور محلات
جس کی چوکٹ پر قربان ہے، اس گھر کا نام ہے مسجد۔ اس کے بنانے کے لیے پیسے، اینٹ، جلی، کھمبی، اس کی بعد میں ضرورت ہے۔ اخلاص یہ پہلی ضرورت ہے۔ کیا؟ اخلاص۔ یہ آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ مثلا۔ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، شان کے لیے نہیں، شوکت کے لیے نہیں، بھائی بنایا سر مسجد ہے، ہمارے بابا بنایا سر، ہمارے دادا کی مسجد ہوتی ہے، گیا ختم۔ اربوں روپے کا عمل آج دکھاوے میں برباد ہو رہا ہے۔ مرنے کے بعد وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کا عمل مٹھی بھر ہوگا، لیکن ان کو عطا ایسی ملے گی کہ پورا میدان حشر دیکھتا رہ جائے گا۔ اب کرنے والے اللہ ہمیں بھی بنائے نا، بنائے دکھائے بھی نا، انہیں بنایا نہیں۔ تجھے معلوم کنکڑی بیچتا تھا بنگار پیٹ میں، پپئی بیچتا تھا، بھنی سے پھلی بیچتا تھا، آج اسے میں مسجد کا پورا ثواب کہیں کو دے رہا ہوں۔ یہ اعلان ہوا تو انہیں 100 روپے لاکھوں دلال کو چلے گا، بولیا تک جوڑوں کو تک بولیا نہیں۔ آج مسجد کے جلسے کو گیا تھا، 100 روپے دالیا جی بولے نہیں، بولے کسی انہیں کسی بھی بولیا نہیں، بولنا نہیں تو دور کی بات، دال کو الگ بھول گا انہیں۔ اس کا یہ عمل ہم کو اتنا پسند آیا کہ اس کے خلوص کے صدقے میں ہم نے اس کو اتنا دیا جتنی ہماری شان ہے۔ آج عمل میں دکھاوا ہوتا گا۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ کرتے بھی تھے دکھاتے بھی تھے۔ معاف کرنا، پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے چھپاتے تھے، بعد میں زمانہ آیا کرتے تھے دکھاتے تھے، اب زمانہ کرتے نہیں دکھاتے۔ کہ بڑے لوگوں کی کیا بڑی بات ہے، پہلے زمانے میں کرتے تھے چھپاتے تھے، بعد میں زمانہ آیا کرتے بھی تھے دکھاتے بھی تھے۔ یہ زمانہ کیا بھی، وہ ہمارے والدہ بولتی تھی 100 میٹر ماپیا کرتے 1 میٹر پھاڑیا نہیں کرتے، 100 میٹر ماپیا 1 میٹر پھاڑیا نہیں کرتا، کیا بھی نہیں بتاتا، چپکے دل پوچھنے دل بتاتا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں جا رہی حاجی صاحب؟ پوچھے سو کیا، کہاں جا رہی؟ بولنا کیا، بنگلور کو جا رہا ہوں، گھر کو جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہی حاجی صاحب؟ نماز پڑھ لکھا یار، گھر ہوا۔ دیکھیں پوچھے کیا، کہاں جا رہی، بولنا کیا، گھر کو جا رہا ہوں۔ یہ نماز پڑھنے کو آیا، بولے پڑھ کر جو ثواب ملا ریا دکھاوے کی وجہ سے ختم ہو۔ مسجدیں بنانا ہے لیکن خلوص کے ساتھ بنانا ہے، چاہے تنہا بناؤ تب بھی خلوص ہو، چاہے جماعت مل کر بنائے تب بھی خلوص ہو۔ خلوص پہلے رکھنا میرے دوستو، خلوص پہلے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے منتخب ہوئی سو جگہ۔ ایک واقعہ بولنا چاہتا تھا، وقت کا تقاضا، ویسے تو بنگار پیٹ آنا جانا رہتا ہے، پھر کبھی آؤں تو انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کے گھر کے لیے انتخاب ہوئی سو جگہ ہے، اس لیے آگے بڑھنا، حصہ لینا۔ اللہ چاہے تو بنے بنائے آسمان سے اتار دے، اتار تو نہیں اتر، کیا کام ہے اللہ کے لیے، اتار دیتے، لیکن اللہ بندوں کو عبادت کا موقع دے کر الٹا اجر بھی دیتے، توفیق دینے والے بھی انہوں، ثواب اور اجر دینے والے بھی انہوں۔ اور یہ گھر میں جو حصہ لیتا نہیں، پیسہ رہا تو پیسہ، میٹیریل یا تو میٹیریل، دعا کا تو دعا، یہاں تک کہ میرے شیخ قطب عالم مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی اللہ کا گھر اپنے صرف خاص سے بنایا، زندگی ہی میں خواب دیکھا جنت میں ہے۔ جنت مانو، ارے مانو کولر میں نہیں،
जन्नत 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 में दाखिल हुआ है। एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक घर। हर घर को पूछता है, ये किसका घर? तुम्हारा नहीं। ये किसका घर? तुम्हारा नहीं। ये किसका घर? तुम्हारा नहीं। एक घर को पूछ को वो घर को गया तो ये घर से वो घर अच्छा, वो घर से वो घर अच्छा, वो घर से वो घर अच्छा। एक फरिश्ते ने कहा, ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर और अंदर है, और अच्छा है, और अच्छा है। अंदर चले गए तो जबरदस्त बेहतरीन जन्नत में कर, बेहतरीन कर, जबरदस्त घर। पूछे ये घर? हाँ, ये घर तुम्हारा। वो घर इतना बड़ा, इतने दरवाजे, इतने दरीचे, सोना चांदी हीरे जवाहरात मरजान याकूत जबरदस्त खादिमान। ये कौन सा अमल अल्लाह इतना बड़ा मुझे घर दिया ना। फरिश्ता अल्लाह के जरिए से कहेंगे, तुम्हें दुनिया में अल्लाह का घर बनाए नहीं, उसके बदले में अल्लाह तुम्हारे लिए यह घर बनाया। थोड़ी देर के बाद वो जन्नती आदमी, क्योंकि ख्वाब है, और जरा जाकर फिर को देखेंगे, बोले तो चंद कदम नहीं गया तो सेम घर और एक भी वहां है। फरिश्ते से पूछे, ये जन्नती साहब जो अल्लाह का घर बनाए, ये घर किसका? तुम्हारे मोहल्ले में अब्दुल्ला भाई ही नहीं? कौन अब्दुल्ला? अरे उनूज भाई, वो कंकड़ी की पपई बेचते ना, उनका घर है। उनका घर? उन्होंने भी मस्जिद बना जो सेम मेरी तरह? नहीं, उन्होंने मस्जिद नहीं बना। तुम ना तो मालूम ना, उन्होंने गरीब हूं, मस्जिद नहीं बना। फिर उनको किस अमल का बदला? असल में क्या हुआ, तुम्हारी मस्जिद बनने को थी, मिस्त्री ऊपर से काम करने को था, उसके हाथ का एक औजार करना गिरना, क्या बोलते हो, करनी, नीचे गिर गई। अब वो मिस्त्री सोचिया, उतर को उठाने के बजाय एक अल्लाह का बंदा जा रहा है, उसे बोले, ए भाई जरा करनी उठा को दो। वो अब्दुल्ला भी क्या करे, उठा को देते देते सोचे, चलो मस्जिद तो बनाया नहीं, ताकत भी नहीं, कम से कम अल्लाह के घर की ताबीर में इतना हिस्सा तो मुझे लिया ना। कल ये सोच कर उन्होंने करनी उठा कर दी। अल्लाह को उसकी नीयत और उसका खुलूस इतना पसंद आया, तुमको तुम्हारे अमल का बदला मिला, उसको उसकी नीयत का बदला मिला। चाहे तो पूरा घर बनाओ, चाहे तो घर की तामीर में जितना हो सके तुम्हारी ताकत के मुताबिक हिस्सा लो, अल्लाह का घर तामीर हो जाएगा। फिर क़यामत तक ये घर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, इबादतें रहेंगी। इंसान नमाज पढ़े या ना पढ़े, अंदर फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। इंसान तिलावत करे या ना करे, अंदर फरिश्ते तिलावत करते हैं। जिन्नात भी आते रहते हैं, काम क़यामत तक चलता रहता है। जब क़यामत आने का वक्त आ जाएगा, मस्जिदों का निजाम अल्लाह ताला बंद कर देंगे, उसके बाद क़यामत आएगी। आप आज पैसा लगाए, आज आप कोई चीज लगाए, आप आज कुछ आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ताला हम तो मस्जिद जब तक रहेगी तब तक नहीं रहेंगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह बराबर यहाँ जो भी आकर नमाज पढ़ेगा उसका एक हिस्सा हम ना मिलते रहता। जो भी आकर कुरान पढ़ेगा एक हिस्सा बराबर मिलता रहेगा। जमातें आकर रुकेगी, एक हिस्सा हमको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, ये सब बातें यकीन की हैं, डाउट करना नहीं, चढ़ारी बोलकर समझना नहीं। ये तमाम बातें यकीन से ताल्लुक रखती हैं। यकीन ना भी करेंगे, हशर के मैदान में हकीकत नजर आ जाएगी। मस्जिद का नाम भी मस्जिद रहीम है। रहीम, मस्जिद रहीम है। कितनी जगह है मस्जिद की? 3600 स्क्वायर फीट जमीन पूरी खरीदी जा चुकी है। एक साहब अतिया किए हैं, माशाअल्लाह सुम्मा माशाअल्लाह, अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला। एक बात, एक भूख लग रही है, मंजे लग रही है,
क्या करूं बाबा, 2 बिस्किट अभी 1 चा खा ले को आया हूं, सब उतना अच्छे। नियत कर लेता था तो पौना रोजा हो जाता था मेरा, फिर भी बोल देता हूं सुनो। ₹1,00,000 मस्जिद की खर्चा हुए आमिर पर, मसला गौर से सुनना। वो ₹1,00,000 में तुम्हें सिर्फ 10 रुपए दिए, तो तुम ना 1,00,000 हिस्से बनाकर 10 हिस्से अल्लाह देंगे नहीं, तुम ना पूरे 1,00,000 देंगे। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मरहूम किसी मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़कर या सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर, यानी तो पूरा कुरान 1 मरतबा पूरा पढ़कर दुआ करता है कि अल्लाह जितने भी तेरे नेक बंदे इंतकाल हुए उनको इस कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा। अब अल्लाह ताला की अता देखो, कुरान के पूरे सवाब को टुकड़े 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 करके अल्लाह ताला सवाब नहीं पहुंचाएंगे। जैसे मैं तुमने 1 रोटी दिया, तुम्हारे 4 बच्चों को तकसीम करोगे तो तुम्हें क्या करते, रोटी के 4 हिस्से करके उसे टुकड़ा उसे टुकड़ा। अल्लाह ऐसा नहीं करते। ये कुरान पढ़ को करोड़ों मरहूमीन को सवाब पहुंचाओ बोलकर अल्लाह से हमें दुआ करे तो अल्लाह एक कुरान का सवाब हिस्से करके नहीं पहुंचाते, हर मरहूम को पूरा पूरा ये कुरान का सवाब पहुंचाते। वैसे आप इसमें जरा हिस्सा लिए तो भी पूरा अजर, पूरा हिस्सा लिए तो ज्यादा अजर। जमीन एक साहब अल्लाह के नाम पर दे दिए और अपनी आखिरत बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तामीर का वक्त आया है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10, 15, 20, 25 हाथ पड़ गए, 2-4 महीने में एक बहुत बड़ी मस्जिद की शक्ल बन जाए। समझ में आई बात है? आखिरी बात अर्ज करता हूं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत है आला दर्जे की, अपने असल पैसे उठा कर दे। उतना बड़ा जिगर नहीं तो कम से कम जो पैसा हमें बेकार खर्च करते हैं उसे सेव करके दे दो, इंशाअल्लाह हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। खामखा फोन बदलाता, ये फोन में काम चलता, ये 10,000 रुपए का फोन है, वो एडवर्टाइज में आ गया, जबरदस्त कैमरा है, काली रही तो भी गोरी दिखती, जल्दी जाको ले लेता 40,000। ये 30,000 रुपए बेकारी में, ये बेकार के पैसे खाली हमें सेव करके ऐसे अच्छे जगहों पे लगाएंगे, हमारा भी मुकद्दर संवर जाएगा, हमारी नस्लों का भी मुकद्दर संवर जाएगा। अब इंशाअल्लाह ताला जिम्मेदारान 5-10 मिनट आप हजरात से ताउन की गुजारिश करेंगे, जल्दी जल्दी। अल अव्वलु फल अव्वल, जो पहले लिखाते हैं बाद में लिखाने वालों का अजर भी उनको मिलता है। जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह बोलकर लिखाते जाए। अल्लाह के इस घर की तामीर, पैसा मटेरियल, ये 2 चीजें। बिस्मिल्लाह। 2 मीनार, बैठो, कौन भी उठना नहीं, दिखाई नहीं तो जाता, उठना नहीं। 2 मीनार इंतजाम किए पंखों का। KGF के रहने वाले जनाब अलहाज अताउल्लाह साहब आरआर, उनकी तरफ से मोल्डिंग के लिए कंपनी दिए हैं। इस वक्त हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, दुआ फरमाएं अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाएं, उनके उम्र में बरकत नसीब। आमीन आमीन। जनाब रहमत साहब मेट्रो होटल मालूम के रहने वालों ने मस्जिद के लिए 2 मीनारों की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है। अच्छा, यहाँ आप कोई ऐलान कर रहा है, वो कौन? उसे दूसरी खिदमत, दूसरी खिदमत नहीं, आप ही हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। इसी तरह जनाब मुनव्वर साहब होटल वाले, इनकी तरफ से 20 बोरी सीमेंट। मस्जिद के लिए पूरे POP का काम बूदी कोटा रहने वाले एक नौजवान, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मस्जिद के लिए तमाम लाइट्स के लिए एक साहिब खैर ने उसे कबूल लिया है, अल्लाह उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। एक और साहिब है, एक ताजिर हैं, उन्होंने 60,000 ईंटों की जिम्मेदारी ले ली। अब इस वक्त 25,000 सीमेंट की बोरियां, 6 टन कम्बी, 90 पर 5,000 ईंट, यम सैंड 20 टिप्पर, जल्ली 6 टिप्पर,
مزدوری 15 لاکھ روپے، ویرنگ، ویلڈنگ، دروازے، دریچے، ٹائلز، گرینٹ، پلمبرنگ، اتنا کام باقی ہے۔ 30,000 روپے حضرت نجم الدین نجم الدین صاحب صاحب کی طرف سے 30,000 روپے اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ لکھنے والے نوجوان دونوں طرف کھڑے کے پیچھے کے حصے میں وہاں کھڑے ہو کر کے لکھا ہے۔ جی جلدی بسم اللہ۔ 200 موٹے سیمنٹ، اللہ بخش صاحب 200 موٹے سیمنٹ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، جان مال عزت آبرو اور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ 50 موٹے سیمنٹ جناب سراج بھائی کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دو ملک کے رہنے والے جناب شفیع اللہ صاحب کی اہلیہ صاحبہ کی طرف سے 2000 روپے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد شفیع اللہ صاحب، عورتاں کی پاکٹ کھل گی نا ہمارا چنتا پکچر ہو جاتا، ان کی پاکٹ کھلنا ہے سے لکھو لکھو 2-4 آدمیاں لکھو۔ سفیر اللہ صاحب کی طرف سے 20 موٹے سیمنٹ اللہ قبول فرمائے۔ جناب محمد شفیع اللہ صاحب دو ملک کے رہنے والے، ان کے والد اور والدہ کے نام سے یہ سال اللہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور جذبہ نصیب فرمائے۔ کسے دینا اور کی ضرورت نہیں لو تو ان کی ایک بہترین کتاب گھر جنت کیسے بنے، بڑی بہترین کتاب ہے یہ۔ اس کتاب میں میاں بیوی کے شرعی حقوق کیا ہے، گھر میں کیسے رہنا، بچوں کی تربیت کیسے کرنا، قرآن حدیث کی روشنی اور واقعات کو حضرت نے نقل فرمایا ہے۔ کافی گھروں میں انقلاب آیا ہے، تبدیلی آئی ہے، جو حضرات خریدنا چاہتے ہیں وہ ضرور خریدتے ہیں۔ حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ تمام علماء سے گزارش ہے، جناب افسر صاحب مبارک ہوٹل ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں۔ حضرت مولانا عبدالحسن صاحب اپنی داماد برکات آگے تشریف، حضرت کی جگہ چھوڑ دیں، حضرت آگے آ جائیں۔ لك الحمد والشكر الله، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سجاؤں سے درگزر فرما، آدمی جن کو تو بہت قبول فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کے سنگ بنیاد پہ اجلاس ہے یہ، مولا کریم جو بھی ہوتا ہے وہ تیرے سے ہوتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ تیرے سے کرتا ہے۔ تیرا کرم ہے کہ تو اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ مولا کریم ہم سب تیرے دربار کے مشکور بندے ہیں، ہمارے شکر کو قبول فرما۔ اللہ تیرے گھر کی تعمیر کے لیے جس بندے نے بھی ابتدا کی ہے، اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ نبی کی بشارت کے مطابق جنت میں بہترین گھر عطا فرما، اور اس گھر کی تعمیر میں اب تک جو بھی حصہ لیے ہیں اور حصہ لینے کا وعدہ کیے اور جن کا ارادہ اور نیت ہے، اللہ ان کو بھی پورا بدلہ عطا فرما۔ اللہ مسجدوں کو
مقصد کے تحت چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین سارے عالم اسلام کی ہر مسجد کی حفاظت فرما، مدرسے کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اولیاء و مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اے رب الاکرمین، آپ کے جلسے کے صدقے جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے جو مقاصد ہیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا، آخرت بھی بہترین بنا، ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔